عزیز دوستو، افضل بٹ ود فیکٹس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن مقرر کی تھی۔ آج انہوں نے وہ ڈیڈ لائن تبدیل کر دی ہے۔ نئی ڈیڈ لائن کیا دی ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ تیسرا دور جو شروع ہونا تھا حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان، اس کے حوالے سے ڈیلے کیا ہے، اجلاس کب ہونا ہے، یہ بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہوگی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریری مطالبات کے حوالے سے اب تک پی ٹی آئی نے جمع نہیں کرائے، لیکن آج خان صاحب کی بیرسٹر گوہر سے ملاقات ہوئی، اس میں خان صاحب نے کیا ان سے کہا وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی قیادت پر عدم اعتماد کرتے ہوئے 26 نومبر کی رپورٹ کے متعلق خان صاحب نے وہ رپورٹ مسترد کی ہے اور ایک نئی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ اس نئی کمیٹی بننے کے بعد کون سا رہنما ان ہوگا اور کون سا آؤٹ ہوگا، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں نئی سیاسی صف بندیاں شروع ہو چکی ہیں، اس کا آزاد کشمیر کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، کیا حکومت کے خاتمے کے حوالے سے، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی بات آگے بڑھے گی کہ نہیں، یہ سارے موضوعات ہیں جن پر ہم نے آپ سے آج بات کرنی ہے۔ لیکن ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پروگرام افضل بٹ ود فیکٹس جو ہے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن تو خان صاحب نے دی ہوئی تھی اور سب لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید اس وقت تک بھی بات چیت آگے نہ بڑھ سکے، اور اب کیونکہ ابھی تیسرا دور ہی نہیں ہوا، 2 دور ہوئے مذاکرات کے اور ابھی تک ریٹرن کوئی چیز سامنے نہیں آئی، تو آج خان صاحب نے 2 طرح کی بات چیت کی۔ ایک بات چیت ان کی ہوئی ڈائریکٹ صحافیوں کے ساتھ، وہ اور تھی، اور جو بیرسٹر گوہر صاحب سے ملاقات ہوئی، بیرسٹر گوہر صاحب نے باہر آ کر بتائی صحافیوں کو وہ بالکل اس سے برعکس تھی جو خان صاحب نے جرنلسٹوں سے بات کی۔ اب آنے والا وقت بتائے گا کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے جرنلسٹوں کو ٹھیک بتایا یا خان صاحب نے جو بتایا وہ بات درست تھی۔ تو آج جب خان صاحب کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی جرنلسٹوں کی، تو جرنلسٹوں کے سے خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں، حکومت مذاکرات کھیل رہی ہے، اب میری واضح ڈائریکشن ہے کہ اگر تیسرے اجلاس میں حکومت نے 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن نہ بنایا تو ہم 31 جنوری کی ڈیڈ لائن کا انتظار نہیں کریں گے، اسی دن مذاکرات ختم کر دیں گے۔ صحافیوں نے کہا کہ خان صاحب آپ نے تو خود یہ ڈیڈ لائن دی تھی۔ انہوں نے کہا دیکھیں، ابھی تک تو حکومت سنجیدگی دکھا نہیں رہی، تو لگتا یہ ہے کہ یہ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں، تو اس لیے اب تیسرا جس دن مذاکرات کا راؤنڈ ہوگا اس دن بات ختم ہو جائے گی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تیسرا راؤنڈ ہونا کب ہے، کیونکہ گزشتہ روز تک تو یہ تھا کہ حکومت یہ کہتی تھی کہ انہوں نے ریٹرن مطالبات نہیں دیے، پی ٹی آئی یہ کہتی تھی کہ انہوں نے ہماری ملاقات نہیں کرائی، تو اس لیے یہ ڈیڈ لاک تھا۔ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ اجلاس نہ حکومت نے بلانا ہے نہ پی ٹی آئی نے بلانا ہے، یہ اجلاس بلانا ہے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب نے۔ اب سردار ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں، اور میری جو خبر ہے، جو میرے ذرائع نے بتایا کہ وہ انہوں نے 13 جنوری سے پہلے آنا نہیں ہے، 13 جنوری کو یا 14 جنوری کو پاکستان آئیں گے۔ اٹ مینز اب 13 اور 14 جنوری تک تو یہ مذاکرات کا دور ہو نہیں سکتا، اور اگر اس سے پہلے خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوتی جو مذاکراتی کمیٹی ہے، تو پھر خان صاحب کا رد عمل کیا ہوگا اور اس کمیٹی کا رد عمل کیا ہوگا، اس بارے میں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج بیرسٹر گوہر صاحب جب خان صاحب سے ملے تو انہوں نے آ کے صحافیوں کو یہ بتایا کہ آج خان صاحب نے ہمیں یہ اجازت دے دی ہے کہ آپ گورنمنٹ کو تحریری مطالبات دے دیں۔ مطالبات آپ کو پتہ ہے ابھی تو 2 ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ مذاکرات شروع کرنے کے لیے ہمارے 2 مطالبات ہیں، جب مذاکرات شروع ہوں گے، آگے بڑھیں گے، تو ہم ساتھ ساتھ اپنے مطالبات بڑھاتے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے جو ڈیڈ لاک تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب جو حکومت کی طرف سے ایک ڈیڈ لاک تھا، جو پی ٹی آئی کا اعتراض ہے کہ ہمارے ساتھ تحریری طور پر یہ طے کیا گیا تھا کہ آپ کی پوری مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ
تفصیلی ملاقات کرے گی. ابھی تک وہ ملاقات نہیں ہوئی. مجھے اسپیکر کے ذرائع سے پتہ چلا کہ پی ٹی آئی کی ٹیم نے اسپیکر صاحب کو یہ شکایت کی ہے کہ آپ سربراہ ہیں، مذاکرہ کروا رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا، ہماری ملاقات نہیں ہوئی، تو اس لیے آپ اپنا رول پلے کریں. ذرائع کے مطابق، پھر میں ذرائع کی بات کر رہا ہوں، اسپیکر صاحب کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ دیکھیں میں گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں، میں تو آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں دونوں پارٹیوں کو مذاکرات کے لیے. اگر آپ کی یہ شکایت ہے تو میرے ساتھ شکایت کرنے کی بجائے یہ شکایت اسحاق ڈار صاحب سے کریں اور رانا ثناء اللہ صاحب سے کریں، اور اگر انہوں نے آپ کا فوری طور پر مطالبہ حل نہیں کیا تو پھر میرے واپس آنے کے بعد پھر ہم مذاکرات پہ جب بیٹھیں گے تو پھر آپ یہ بات کریں گے. انہوں نے کہا کہ میں گورنمنٹ کو اس بات پر مجبور نہیں کر سکتا، نہ آپ کو مجبور کر سکتا ہوں کہ آپ نے جو ریٹرن جو ہم نے اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی اس پر جو ہے وہ عمل درآمد کریں. تو اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو بات تو ختم ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک حکومت کے لوگ مختلف ان کے ترجمان یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی اس طرح تو جیل مینول کے مطابق ملاقات ہو نہیں سکتی، ایک قیدی کے ساتھ اس کی شرائط پر ملاقات ہو نہیں سکتی. لیکن آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ جب رات 12 بجے اگر جیل کا دروازہ کھل سکتا ہے تو پھر یہ ملاقات کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر شہری کے ٹائم پہ خان صاحب کا دروازہ کھول سے ان سے کوئی رعایت لی جا سکتی ہے تو یہ بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ملاقات آخر کار حکومت کو کرانی پڑے گی کہ ان پر اب دباؤ آنا شروع ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کہ آج خان صاحب نے پی ٹی آئی کی قیادت کو ایسی سنائی ہیں کہ آپ بھی سن کر حیران رہ جائیں گے. جرنلسٹوں سے انہوں نے کہا کہ دیکھیں پی ٹی آئی کے جتنے عہدیدار ہیں نا، انہوں نے 26 نومبر کے حوالے سے میری کسی ایک ہدایت پر عمل درآمد نہیں کیا، نہ انہوں نے ہمارے جو لوگ مسنگ تھے اس کے حوالے سے کام کیا، میں جو چاہتا تھا اس کے مطابق نہیں کیا، جو لوگ گرفتار تھے ان کے حوالے سے انہوں نے کوئی زوردار آواز نہیں اٹھائی، اور جو لوگ مسنگ ہیں جن کا ابھی تک پتہ نہیں ہے، تو اس لیے موجودہ قیادت جو ہے اس کو انہوں نے جو الفاظ آپ کو پتہ ہے خان صاحب جب استعمال کرتے ہیں، میں تو یہی کہوں گا انہوں نے کری سنائی. صحافی نے پوچھا کہ کیا ان پر آپ عدم اعتماد کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد ایک اور چیز ہے کہ میں انہیں فارغ کروں، میں فارغ کرنے کی بات نہیں کر رہا، میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ 26 نومبر کے حوالے سے جو فیکٹ تھے وہ انہوں نے ٹھیک نہیں بتائے، اور ان فیکٹ کے مطابق جو کام کرنا تھا وہ ٹھیک نہیں ہوا. تو پھر خان صاحب نے آج 26 نومبر کے حوالے سے ایک نئی کمیٹی قائم کر دی ہے، اور وہ کمیٹی قائم کی ہے جناب قاضی انور صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ بار کے سابق پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، ممتاز لائر ہیں، ان کی سربراہی میں، اور اس کی کوارڈینیٹر آئی ہیں مشال یوسفزئی صاحب. مشال یوسفزئی صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ بشرا بی بی کی ترجمان ہیں، اور جب وہ بشرا بی بی کی ترجمان بنی تو علی مین گنڈا پور صاحب نے ان کو کیبنٹ سے نکال دیا، وہ ایڈوائزر تھی. تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ قاضی امین صاحب جو ہیں وہ بھی بشرا بی بی کی چوائس ہے. اٹ مینز اب بشرا بی بی کی دوبارہ انٹری ہو گئی ہے، اور اب جو پی ٹی آئی کی قیادت نے رپورٹ پیش کی ہے اس کو تو خان صاحب نے مسترد کر دیا. اب قاضی انور اور مشال یوسفزئی جو رپورٹ پیش کریں گے، اور یہ دو ہی نہیں ہوں گے، خان صاحب نے کہا ہے کہ قاضی انور کی سربراہ انہوں نے رکھ دیا ہے، سربراہی میں نئی کمیٹی بنائی جائے جس کی کوارڈینیٹر مشال یوسفزئی ہیں. اب یہ کمیٹی انہوں نے خود اناؤنس کرنی ہے یا پی ٹی آئی کی قیادت کرنی ہے، یہ بھی خان صاحب نے وضاحت نہیں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ آزاد کشمیر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تبدیلی کی جب ہوا چلی اور مختلف میٹنگیں شروع ہوئی تو مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا، اپنی قیادت کو لکھ کر بھیجا کہ بھائی ہم اس حکومت سے الگ ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ آزاد کشمیر کے 53 کے ایوان میں ہمارے 2 وزیر ہیں. اگر آپ حکومت کے خلاف تنقید کرنا چاہتے ہیں تو سوال ہوتا ہے تو آپ تو حکومت کا حصہ ہیں، اور جو 2 وزیر ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں کے وزیر ہیں. یہی حال پیپل پارٹی کا ہے کہ وہاں کیونکہ آزاد کشمیر میں جو ایس او پیز ہیں، ایک وزیر پورے کشمیر میں اپنے جو محکمہ ہے اس کی امپلیمنٹ نہیں کرتا، بلکہ دوسرے جس کی کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے، جس حلقے میں کی جو پوسٹ ہوتی ہے، اس اسمبلی ممبر کے حوالے سے اس کی مرضی کے بغیر اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی، ترقیاتی فنڈ نہیں دیے جا سکتے. تو اٹ مینز جو وزیر ہیں وہ اپنے حلقے کے وزیر ہیں.
تو اس حوالے سے پہلے تو یہ کوشش کی گئی کہ کیوں نہ مسلم کانفرنس کو جو ہے وہ دوبارہ فعال کیا جائے، کیونکہ جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر فارورڈ بلاک کا حصہ ہیں، پہلے وہ سیاسی جماعت اپنی بنانا چاہتے تھے، لیکن پھر سوچا گیا کہ بھائی اس غبار میں ہوا کون بھرے گا، آج سیاسی جماعت بناتے ہیں، لوگوں کے پاس جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ یہ سب لوگ وہ ہیں جو پی ٹی آئی کے سمبل پر اسمبلی میں پہنچے تھے، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر پہنچے تھے۔ اب پتہ نہیں ان کے نیچے سے زمین کھسک چکی ہے یا نہیں، لیکن پی ٹی آئی کے ورکر ان کو آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کو اب یہ خطرہ پڑا ہوا ہے کہ ہم نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ہم حکومت سے نکل جاتے ہیں، لیکن ہمارے جو 2 وزیر ہیں اگر وہ ہمارا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیں، وہ بغاوت کر دیں، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے اب آزاد کشمیر میں اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جو عوامی ایکشن کمیٹی نے تحریک چلائی، اور جو اب آزاد کشمیر میں عدم استحکام ہے، اس کو سیاسی استحکام میں کس طرح بدلنا ہے، نئی سیاسی صف بندیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں، جس کی ڈیٹیل ہم آپ کو روزانہ کی بنیاد پر بتاتے رہیں گے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آزاد کشمیر کے حوالے سے جو سیاسی کارکن سوچ رہے ہیں، اصل کام وہ ہونا ہے، یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر، کسی بڑے گھر میں بیٹھ کر، کسی ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اگر سسٹم کو چلانے کی کوشش کی گئی تو پھر یہ سسٹم چلتا ہوا نظر نہیں آتا، پھر سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ سیاسی استحکام اس وقت آنا ہے جب یہ معاملات سیاسی پارٹیوں کے ہاتھ میں ہوں گے، جب سیاسی کارکنوں کے ہاتھ میں ہوں گے، جب سیاسی قیادت کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ نئی جو سیاسی صف بندیاں ہو رہی ہیں، یہ معاملہ اب سیاسی کارکنوں اور سیاسی جماعتوں اور سیاسی قیادت کے ہاتھ میں آ رہا ہے۔ دوستو، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔